ویور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے والے میرے جتنے بھی بہن اور بھائی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، ان کی زندگی میں جتنی پریشانیاں مشکلیں ہیں وہ ان کے اللہ میاں حل کرے۔ تو جی ویورز، آج ہماری ویڈیو یہ بنانے کا یہ مقصد تھا کہ آج میں اپنی ایک بہن کے گھر آئی تو اس نے مجھے اس کی باتوں سے یہ لگا کہ شاید آج بھی ہماری ان اسلامی بہنوں میں اسلام زندہ ہے۔ تو جی ویورز، آج اس نے مجھے ایک ایسی بات کی جس کی بات کی وجہ سے مجھے بھی بہت زیادہ ان سے سیکھنے کو ملا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والی بہنیں ہیں وہ یہ سیکھیں۔ تو ویورز، اس بہن سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ پینٹنگ یہاں سامنے اپنے دروازے کے سامنے کیوں لگا رکھی ہے؟ تو اس بہن نے یہ جواب دیا کہ یہ میں پینٹنگ اس لیے لگاتی ہوں کیونکہ جب میں یہ سوچتی جب میں اپنے کمرے کی طرف جاؤں تو مجھے میرے دل میں اسلام زندہ رہے۔ میں کوئی بھی ایسا کام کرنے لگوں، مجھ سے کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے، کوئی ایسا گناہ نہ ہو مجھ سے، جب میں اس تصویر کو دیکھوں تو مجھے میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی ہوئی اپنی اسلامی بہنوں کے لیے جو انہوں نے باتیں کی تھی مجھے وہ ہمیشہ یاد رہے۔ جب میں اپنے شوہر کی بے فرمانی کروں تو تب مجھے ان کی بولی ہوئی باتیں ہمیشہ یاد رہیں۔ جب میں اپنے دروازے سے نکلتی ہوں، جب میرے شوہر مجھ سے غصہ ہوتے ہیں تو مجھے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلنے لگتی ہے، جب میں اس تصویر کو دیکھتی ہوں تو میری جتنے بھی غصہ ہوتا ہے دل میں، جب میں ایسی اس کی بات کا جواب دینے لگتی ہوں تو تب مجھے یہ تصویر دیکھ کے میں چپ ہو جاتی ہوں۔ مجھے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جیسے میرے دل میں کوئی بھی غصہ تھا ہی نہیں، نہ ہی ان کی بات مجھے کوئی ایسی محسوس ہوئی۔ جب مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہونے لگتی ہے، جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہوں یا اپنے کمرے کی طرف جانے لگتی ہوں، مجھے یہ تصویر جب میرے سامنے آتی ہے، میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید جو میں کام کرنے جا رہی ہوں یہ میرے لیے بہت ہی غلط ہے۔ تو میری اسلامی بہنیں جتنے بھی ہیں ان کو وہ یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اپنے اسلام زندہ رکھیں، جو بھی آپ سے غلطی ہو، گناہ ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو آپ کا کوئی نہ ہو، کیونکہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو مصلی پہ بیٹھ کے آپ جتنی بھی آپ کے دل میں شکایتیں ہیں، کوئی بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اپنے اللہ میاں سے وہ بات اپنی کریں، کیونکہ یہ نہ کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اپنے اللہ سے بیٹھ کے اپنے اللہ سے شکایت کریں کہ گھر کے شوہر جب غصے سے بات کرتا ہے یا تو کوئی بات ہو جاتی ہے تو ان کے سامنے ہو جانا، ان کی باتوں کا جواب دینا، غصے سے کوئی بھی ایسا کام کر دینا جس کے آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ تو اس بہن نے یہ لگایا اور اس کے بعد اس نے جو دوسرا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنی کھانے کی ٹیبل کے سامنے یہ کیوں لگایا؟ تو اس نے یہ کہا کہ اس لیے میں لگاتی ہوں جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو ہم کوئی اپنے کھانے کے دوران اگر شوہر غصہ ہوتا ہے، ساس ہوتی ہے، سسر ہوتا ہے یا تو کوئی گھر میں ایسا افراد جو غصہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی بھی باتوں کا برا مان جاتے ہیں اور کھانے کے دوران ہی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ اس وجہ سے لگاتی ہوں کیونکہ یہ جب بھی ہم دیکھیں تو ہمارے جب غصہ ہوتا ہے ہر کوئی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اس پینٹنگ کو دیکھ کے وہ چپ ہو جائے، کیونکہ یہ نہ کہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میں اس لیے لگاتی ہوں کہ ہمیں ہمارا اللہ میاں ضرور دیکھ رہے۔ اور اس نے اپنے کھانے کی ٹیبل کے پاس یہ قرآن رکھا ہوا ہے، جب وہ کھانا کھا کے اٹھتی ہیں تو یہ قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہیں، سارا دن وہ قرآن پڑھتی ہیں جب تک اس کا شوہر نہیں آتا۔ وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جب میرا شوہر کام کے لیے جاتا ہے تو میں اس سے اپنے اللہ میاں سے یہ دعا کرتی ہوں اس کے لیے کہ یا اللہ میرے شوہر کو صحیح سلامت گھر واپس لانا
ان کی زندگی میں جتنے پریشانیاں، دکھ، تکلیف ہیں، جو بھی ہے، اے یا اللہ اس کی زندگی میں جتنے بھی دکھ ہیں وہ سارے دور کر دے، اور ان کی جتنے بھی پریشانی ہیں ان کا حل کر دے کوئی۔ یا اللہ میرے شوہر کو جس طرح سے میں اپنے گھر سے بھیج رہی ہوں واپس صحیح سلامت اس طرح میرے پاس پہنچانا۔ اور جب وہ گھر آتے ہیں دروازے کو دیتے ہیں تو تب میں یہ پڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں یہ اس لیے پڑھتی ہوں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ میرے گھر کا صحیح جو ہے وہ گھر واپس آ گیا۔ اپنے اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں جب یہ پڑھتی ہوں۔ تو کیا میری اسلامی بہنوں، کیا ہم ایسے نہیں کر سکتے؟ جب ہمارے شوہر گھر سے جاتے ہیں تو ہم یہ جو بات اس نے کی یہ ہم نہیں کر سکتے؟ جب وہ گھر آتے ہیں تو جب اللہ کا شکر ادا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ کرتی ہے، کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا اپنے شوہروں کے سامنے بولنا، ان سے غصہ کرنا، ان کے غصے کا جو اس نے بات کی ہوتی ہے اس بات کا جواب دینا، کیا ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے؟ ہم اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی ہوئی کیوں نہیں یاد رکھ سکتے؟ ان کے جب اس نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ کہا، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے یہ کہا کہ اے بیٹی اس گھر سے تیری ڈولی جا رہی ہے، واپس اس گھر سے تیرا جنازہ آئے، تیرا جنازہ تو اس گھر سے نکلے، کبھی اپنے شوہر کی بے فرمانی نہ کرنا، کبھی اس کے سامنے غصہ نہ ہونا، اور جب وہ غصہ ہو جائے تو چپ ہو جانا، اور چپ سے آپ کا گھر ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رہے گا۔ اس نے یہ بات کیوں کی؟ اس نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ جب بھی ایک بیٹی صبح اٹھ کے نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد قرآن پڑھتی ہے، قرآن کے بعد یاسین سورت پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرا گھر ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے، اور کبھی بھی اس گھر میں کوئی بھی پریشانی نہ آئے، میرے شوہر کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی دکھ تکلیف نہ آئے جس کی وجہ سے ہم سب کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ تو کیا اسلامی بہنوں، کیا آج ہم اسلامی بہنیں ایسی ہو گئی ہیں کہ صبح اٹھے تو 10 بج گئے ہیں، 10 بجے اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ رات کو ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلی، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ شوہر نے کوئی بات غصے سے کر دی تو اس کے سامنے سے آگے 10 جواب دے کے چپ کر کے چلے جانا، یہ ہمارے اسلامی بہنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھایا وہ ہم بھی اس کی بیٹی ہیں، کیا وہ ہم اس کی بات کہی ہوئی پہ عمل نہیں کر سکتی؟ میری یہ ویڈیو جس بھی بہن بھائی کو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔